أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله من شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق اللہ العظیم۔ ہم نے دیکھا کہ پیچھے یہود کا بیان ہو رہا تھا کہ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ جہنم کے اندر گئے بھی تو چند روز کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت انہی کی ہے۔ چونکہ یہود کو امتوں کے جو امامت کا منصب تھا اس سے معزول کر دیا گیا تھا، اور بنی اسماعیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ان کے آباء و اجداد تھے، اس شاخ کو امتوں کے منصب امامت پر فائز کیا گیا تھا۔ اس پس منظر میں یہود کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ اس سے پریشان نہ، ان کو بتا دیں۔ تو یہ ایک دعا بھی ہے، مناجات بھی ہے، اور یہود کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے قل اللہم، اے میرے اللہ، مالک الملک، ساری بادشاہوں کے مالک، ساری بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے ملک عطا کرے، بادشاہی عطا کرے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے اس سے چھین لے، وتعز من تشاء، اور جس کو چاہے تو عزت عطا کرے، وتذل من تشاء، اور جس کو چاہے تو ذلت عطا کرے، بیدک الخیر، بے شک ساری کی ساری خیر تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، اور بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ قرآن مجید میں جب اس طرح کے بیان آتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ جو ہے کسی قانون کے بغیر کرتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنانے کے کچھ قوانین بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ نے خود ہی اپنے اوپر وہ قوانین لاگو کیے ہیں، ورنہ وہ پابند نہیں ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ لیکن چونکہ کائنات کا ایک نظم قائم کرنا ہے، ایک ڈسپلن قائم کرنا ہے، ان قوانین کے تحت ہی کائنات چل رہی ہے۔ اس طرح ہدایت اور ضلالت کا بھی ایک قانون ہے کہ جو ہدایت کو چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں، جو ہدایت نہیں چاہتا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ یعنی طلب انسان کو خود دکھانی ہوتی ہے، محنت خود کرنا ہوتی ہے، کوشش خود کرنا ہوتی ہے، اس محنت اور کوشش کا نتیجہ پھر اللہ اپنی حکمت کے تحت وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اسی طرح کا مفہوم ہے، ایسا نہیں کہ اللہ جس کو چاہے کان سے پکڑ کے اسے عزت دے دے، جس کو چاہے کان سے پکڑ کے ذلت دے دے، جس کو چاہے ملک دے دے، جس کو چاہے بادشاہ دے، جس کو چاہے نہیں، ایسا نہیں۔ کچھ قوانین ہیں، یعنی ان قوانین کے تحت جو اپنی عزت چاہ لیتا ہے اللہ اس کو عزت دے دیتے ہیں۔ یعنی جو عزت کے چاہنے والے کام کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے عزت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، جو ذلت والے کام کرتا ہے تو اس کے لیے ذلت کے راستے پھر کھل جاتے ہیں، اس کے لیے وہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو فرمائے آپ ان کو، یہ اللہ کی اتھارٹی کا بیان ہے۔ اصل میں جس طرح جب بھی اس طرح اللہ کے چاہنے کا بیان ہوتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت کا، اللہ کی حکمت کا، اللہ کی پاور کا اور اللہ کی اتھارٹی کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سال کے شروع میں کلاس کے اندر ٹیچر کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے میں جسے چاہوں فیل کروں، جسے چاہوں پاس کروں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے فیل پاس کر دے گا، وہ کسی وجہ سے فیل پاس کرے گا۔ اس طرح اللہ بھی جب یہ کہتے ہیں میں جسے چاہوں جنت میں داخل کروں، جسے چاہوں جہنم میں بھیج دوں، تو بغیر وجہ کے اللہ نہیں بھیجے گا۔ اللہ وہ جو جہنم کے کام کرے گا اس کو اللہ بھیجے گا، اور جو جنت والے کام کرے گا وہ جنت کو پا لے گا۔ اسی طرح جو عزت والے کام کرے گا اللہ اس کو عزت نصیب فرمائے گا، اور جو ذلت والے کام کرے گا ذلت اس کا مقدر ہوگی۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا اصل میں بیان ہے، اللہ کی اتھارٹی کا بیان ہے کہ اللہ جو ہے قادر مطلق ہے، اللہ جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے جیسے چاہے جتنا چاہے اللہ کر سکتا ہے۔
لیکن اللہ کرتا اپنی حکمت کے مطابق ہی ہے، کرتا انصاف کے ساتھ ہے، کرتا قانون کے ساتھ ہے، کیونکہ اگر اللہ پھر ایسے کرے تو اللہ کی صفت انصاف پہ ختم ہو جاتی ہے، صفت عدل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی کسی جب ایک صفت کا ظہور ہوتا ہے تو دوسری صفتیں ختم نہیں ہوتی، ساری کی ساری صفتیں قائم رہتی ہیں اور بیک وقت جو ہے ان کا ظہور ہوتا ہے۔ تو فرمایا آپ ان کو بتا دیجئے کہ اگر اللہ نے ملک ان سے چھین لیا ہے، منصب امامت یہود سے، بنی اسرائیل سے چھین لیا ہے، تو اللہ مالک ہے، اللہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ کیونکہ اب انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں کہ اب یہ اس کے حقدار نہیں رہے، اب اس کے اہل نہیں رہے، تو اللہ نے ذلت ان کا مقدر کر دی ہے۔ اب مسلمان بھی اگر کسی سطح پر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو مسلمان بھی ذلت پالیں گے۔ یعنی یہ بھی ایسا نہیں، مطلق بیان نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی بھی کوئی ٹھیکیداری ہے۔ مسلمان بھی اگر عزت والے کام کرتے رہیں گے تو عزت ملتی رہے گی، اگر نہیں کریں گے تو جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ نے ذلت دی تو اللہ ان کو بھی ذلت عطا فرما دیں گے۔ تو یہ ان آیتوں کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ اسی کو مزید بیان کرنے کے لیے اللہ نے آگے بیان فرمایا تولج اللیل فی النہار، اللہ وہ قادر مطلق ہے جو رات کو دن سے نکالتا ہے، رات کو دن سے نکالتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور رات اور دن کو رات سے نکالتا ہے۔ یعنی اگر اللہ چاہے تو رات کو لمبی کر دے، دن نکلے ہی نہ، سورج نہ نکلے، اگر اللہ چاہے جو ہے دن ہی لمبا ہو جائے، رات ہی نہ آئے۔ فرمائی اللہ اپنی قدرت سے عطا کرتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور اللہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ بیج جو ہے مردہ ہے، اللہ درخت نکال دیتے ہیں، صحیح ہوتا ہے نا، بیج جو ہے بظاہر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مٹی کے اندر ہم اس کو دفن کراتے ہیں، مردہ ہے، اس کو مزید دفن کر دیا، لیکن اللہ اپنی قدرت سے ایک زندہ درخت کو اس سے نکال دیتے ہیں۔ انڈا مردہ ہے، اللہ اس سے مرغی اور بچے کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو ہے مردہ سے پھر زندہ کو نکالتا ہے۔ یعنی انسان کی سب سے اپنی بڑی خوبصورت مثال ہے کہ انسان مر جاتا ہے، اس کے بعد اللہ پھر اس کو دوبارہ زندہ فرما دیتے ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور فرمایا اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کا رزق جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی وہی قانون ہے کہ جو رزق کو پانے کی محنت کرے گا تو اللہ اس کو رزق عطا فرما دے گا، جو محنت نہیں کرے گا نہیں دے گا۔ مطلب جب اللہ کہتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کائنات پر کوئی ایک جانور بھی ایسا نہیں تو جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ ہزاروں لوگ بھوک سے کیوں مر جاتے ہیں، قحط سے مر جاتے ہیں، پیاس سے مر، دیکھا نا آپ نے، لاکھوں لوگ قحط کے اندر ہلاک ہو جاتے ہیں، بھوک سے ہلاک ہو جاتے ہیں، پیاس سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ان کا رزق پھر کہاں گیا؟ اللہ کے ذمے نہیں، اللہ کے ذمے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب کسی نئی روح کو پیدا کرتے ہیں تو اللہ اس کا رزق زمین کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اب اس کو تلاش کرنا انسانوں کا کام ہے، اب اس کو تلاش کرنا، اس کی صحیح تقسیم کرنا یہ انسانوں کے ذمے ہے، یہ اللہ کے کام نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے رزق پیدا فرما دیا زمین کے اندر، زمین کے اندر وسائل موجود ہیں کہ جتنے انسان ہیں ان کا رزق موجود ہے۔ اب انسان جو ہے اپنی محنت کرے گا، کوشش کرے گا تو اس رزق کو پالے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بڑا منیمم سا رزق جو ہے وہ ہر ایک کے مقدر میں لازمی ملتا ہے، باقی رزق اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور رزق کا ایک حصہ اللہ نے صلہ رحمی اور دعا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ والدین سے صلہ رحمی کرے گا میں اس کا رزق بڑھا دوں گا، دعا کرے گا رزق بڑھا دوں گا، نہیں کرو گا نہیں دوں گا۔ تو رزق کی یہ ساری کیفیت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر کوئی بندہ بھوکا نہ مرتا، کوئی بندہ قحط سے ہلاک نہ ہوتا، کوئی جانور ہلاک نہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں، ہزاروں لاکھوں جانور، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں افریقہ کے اندر ابھی چند سال پہلے قحط سے ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ فرمایا بس میں جس کو چاہتا ہوں، یہ میری اتھارٹی ہے، میں بغیر حساب کے دوں یا حساب کے ساتھ دوں، میں عطا فرماتا ہوں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، اور فرمایا مومنین کے یہ ذمے ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ شرط اس میں یہ ہے، یعنی وہ دوستی جس سے مومنوں کا نقصان ہو، اس طرح کی دوستی حرام ہے، اس طرح کی دوستی منع ہے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ، ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ، کوئی بھی جو کفار ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی دوستی جو مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو، مسلمانوں کو چھوڑ کر فرمایا ان کے ساتھ دوستی نہیں بنائی جائے گی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ کے ہاں وہ کچھ بھی نہیں پائے گا، اللہ کے ہاں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ،
ہاں جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح کی حرکت سے بچانے کی کوشش کی پوری وہ پالیں گے. یعنی جو حرکت یہ خام خواہ کریں گے یہود و نصارہ کے ساتھ مسلمانوں کو چھوڑ کر خام خواہ کی دوستی رکھیں گے، اللہ کے ہاں وہ کوئی حصہ نہیں پائیں گے. ہاں اگر اس سے وہ بچ گئے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جس طرح کے بچانے کا حق ہے، تو پھر وہ اللہ کے ہاں جو ہے ان کا منصب یا ان کا جو ثواب ہے، اجر ہے، وہ پا لیں گے. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود بھی موجود تھے، نصارہ بھی موجود تھے، آپ کے ان سے تعلقات بھی تھے، آپ کے ان کے ساتھ مسلمانوں کی دوستیاں بھی تھیں، حتیٰ کہ یہود و نصارہ کو مسجدوں کے اندر ٹھہرایا بھی جاتا تھا. یہاں سے نجران سے نصارہ کا وفد آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا اور خود ان کی مہمانی فرمائی. اس کا مطلب یہ نہیں قطع یعنی ان کے ساتھ قطع کلامی مقصود نہیں ہے، ان کے ساتھ قطع تعلقات مقصود نہیں ہے، مقصود صرف یہ ہے کہ ایسے تعلقات جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے، اس طرح کے تعلقات حرام ہیں. دوستی کے کچھ درجات ہوتے ہیں. پہلا درجہ ہوتا ہے موالات، یہ ہوتی دلی دوستی. یہ دلی دوستی جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے، دلوں کے ساتھ، دلوں کی جو تعلق ہے وہ صرف مسلمانوں سے ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر موالات کے بعد مواسات ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں. یہ اللہ نے سب کے ساتھ جائز رکھے، یہ کوئی حرج نہیں ہے ان تعلقات میں، ان معاملات میں، ان سب کے ساتھ. بلکہ انصاف کا تقاضا ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہی کیا جائے گا اور سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں گے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں ایک روز اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اگر یہ تم ان احکام پر پابندی نہیں کرو گے، عمل نہیں کرو گے، تو پھر تمہیں اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہوگا. وہ احکام کیا ہیں کہ ہمیشہ یہ دیکھا جائے گا کہ مسلمانوں کا نقصان نہ ہو. جہاں بھی کسی سے کوئی تعلق رکھا جائے گا کسی غیر مسلم سے، چاہے وہ معاشی تعلق ہو، معاشرتی تعلق ہو، کاروباری تعلق ہو، سیاسی تعلق ہو، کوئی بھی تعلق، اس کے اندر اس بات کا اولین اہمیت دینی ضروری ہے کہ کیا میرے اس تعلق سے مسلمانوں کا نقصان تو نہیں، یعنی عالمی سطح پر، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، جبکہ ہم اس کے بالکل الٹ چل رہے ہیں. آج جو ہے مسلمان یعنی ملکی سطحوں پر اور سیاسی سطح پر، ملکی سطح پر، قومی سطح پر مسلمانوں کا رویہ اس کے بالکل الٹ ہے اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں جس سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے. تو اس کو اللہ نے ناجائز ٹھہرایا ہے. فرمایا اگر اس کے علاوہ تعلقات ہوں اس میں پھر تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے اور تمہیں حساب بہرحال مجھے دینا ہے، میری طرف لوٹ کے آنا ہے، تو میں تم سے پورا حساب لے لوں گا. اللہ پاک ہمیں اس کے سمجھ نصیب کرے.